اور اس کفیل کی اسپانسرشپ میں آنے کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہر حالت میں اس کفیل کی غلامی کرنی ہے۔ 21,000 مزدوروں کو کئی مہینوں کی تنخواہ ہی نہیں دی، جس کی ٹوٹل ویلیو آلموسٹ 70 کروڑ امریکی ڈالرز بنتی ہے۔ قطر میں فیفا ورلڈ کپ کی تیاری میں 2010 سے 2020 تک ان 10 سالوں میں 6500 ورکرز کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ آئل ڈسکور ہونے سے پہلے مڈل ایسٹ کی کنٹریز جیسا کہ UAE، سعودی عربیہ، قطر، بحرین اور کویت وغیرہ، یہ سارے کافی بیکورڈ تھے۔ ان کے زیادہ تر لوگ غریب تھے جو کہ اونٹ پال کر، فشنگ کر کے اور کھجور وغیرہ بیچ کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ انفراسٹرکچر نام کی کوئی چیز نہیں تھی، تعلیم کی کمی تھی، پینے کا صاف پانی تک موجود نہیں تھا۔ پورے مڈل ایسٹ میں چند گنے چنے بڑے سٹیز تھے اور زیادہ تر لوگ دور دراز کے ایریا میں ریت کے ٹیلوں کے بیچ کچے مکانوں میں رہتے تھے۔ لیکن جب ایک ایک کر کے ان کنٹریز میں آئل ڈسکور ہونا شروع ہوا اور ان عرب کنٹریز نے اس آئل سے اچھا خاصا پیسہ بنانا شروع کیا تو ان کی اکانومی مضبوط ہونے لگی، انفراسٹرکچر بہتر ہونا شروع ہوا، روڈز، ایئرپورٹس، سکولز، ہاسپٹل، بریجز، اسکائی اسکریپرز، بلڈنگز اور تو اور انہوں نے ریت کے ٹیلوں پہ پورے سٹیز بنا دیے۔ اب جب یہ ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں تب مڈل ایسٹ میں ورکرز کی بھی کافی ڈیمانڈ تھی۔ کنسٹرکشن ورکر سے لے کر ڈاکٹرز اور انجینئرز تک لاکھوں جابز اپرچونٹیز پیدا ہوئی، اور اس وقت ساؤتھ ایشیا اسپیشلی پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں غربت کافی تھی اور ان ایمپلائمنٹ بھی کافی زیادہ تھی، تو لاکھوں لوگ اپنے بیٹر فیوچر کے لیے مڈل ایسٹ میں جانا شروع ہوئے، اور تھوڑے ہی عرصے میں ان کنٹریز میں باہر سے جانے والے ورکرز کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ وہاں کی لوکل پاپولیشن سے بھی زیادہ دوسرے کنٹریز کے ورکرز موجود تھے۔ تو جب یہ اتنے سارے ورکرز وہاں پہنچے تو وہاں کافی مسائل شروع ہو گئے۔ ایک تو جاب کمپٹیشن زیادہ ہائی ہوا جس سے وہاں کے لوکلز جاب لیس ہونا شروع ہو گئے، دوسرا مائگریشن کے ایشوز، سیلری، ورکنگ کنڈیشنز، رہائش، سینیٹیشن، اور جتنے ورکر کنٹری میں آ رہے ہیں اتنوں کی ضرورت ہے بھی یا نہیں، یہ ساری پرابلم سٹارٹ ہو گئی۔ تو ان سب چیزوں کو مینج کرنے کے لیے ان کنٹریز کی گورنمنٹ نے ایک سسٹم بنایا جسے کفالہ سسٹم کہا جاتا ہے۔ یہ سسٹم ویسے بنایا تو پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے گیا تھا، لیکن یہ الٹا وقت کے ساتھ ساتھ مزید پرابلمز کریٹ کرنے لگا۔ اس وقت ان کنٹریز میں ورکرز جتنی بھی پرابلمز فیس کر رہے ہیں وہ اسی کفالہ سسٹم کی وجہ سے ہی ہے۔ اس سسٹم کے مطابق باہر کا کوئی بھی ورکر تب تک ان کنٹریز میں کام نہیں کر سکتا جب تک یہاں کا کوئی لوکل بندہ یا پھر کوئی کمپنی اس ورکر کو سپانسر نہیں کرتی۔ اس سسٹم میں سپانسر کرنے والے اس لوکل بندے کو کفیل کہا جاتا ہے، اور اس کفیل کی سپانسرشپ میں آنے کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہر حالت میں اس کفیل کی غلامی کرنی ہے، کیونکہ نہ تو اس کی اجازت کے بغیر وہ ورکر جاب چینج کر سکتا ہے اور نہ ہی کہیں ٹریول کر سکتا ہے۔ ایون اگر وہ یہ سب کچھ چھوڑ کے اپنے ہوم کنٹری جانا چاہتا ہے تو بھی تب تک نہیں جا سکتا جب تک وہ کفیل اس کی اجازت نہ دے۔ ایک ورکر کو اس کفالہ سسٹم میں کون سی پرابلم فیس کرنی پڑتی ہیں ایک ایک کر کے ان سب کو ڈسکس کرتے ہیں۔ جب ورکرز کام کے لیے ان کنٹریز میں جاتے ہیں تو زیادہ تر کیسز میں یہ کفیل سب سے پہلے ان ورکرز کے پاسپورٹ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تاکہ ان ورکر سے جیسا مرضی کام لیا جائے اور جتنی مرضی کم تنخواہ دی جائے، یہ ورکر انہیں چھوڑ کے کوئی دوسری جاب نہ ڈھونڈیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق قطر میں 90% لو انکم ورکرز کے پاس اپنا پاسپورٹ تک نہیں ہوتا۔ اب پاسپورٹ لینا کسی بھی کنٹری کے قانون میں تو نہیں، لیکن کفالہ سسٹم میں کیونکہ ساری اتھارٹی ہی کفیل کو دی جاتی ہے تو اس کی مرضی پھر جیسا سلوک کرے ورکرز کے ساتھ۔ جتنے بھی مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں جیسا کہ UAE، سعودی عربیہ، قطر، بحرین اور کویت وغیرہ، ان سب میں ٹیمپریچر کافی ہائی ہوتا ہے۔ سال میں 4 سے 5 مہینے ایسے ہوتے ہیں جن میں ٹیمپریچر 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہوتا ہے۔ بیچ میں کچھ دن ایسے بھی آتے ہیں جن میں 50 ڈگری سے بھی ابو چلا جاتا ہے۔ تو جتنے بھی آؤٹ ڈور ورکرز ہیں جیسا کہ کنسٹرکشن ورکرز، مکینکس، ڈلیوری ورکرز اور بھی کافی سارے ہوتے ہیں، ان سب کو شدید گرمی میں کام کرنا پڑتا ہے جس سے ہیٹ سٹروک، ڈی ہائیڈریشن، کڈنیز فیل ہونا ایک عام سی بات ہے۔ قطر میں فیفا ورلڈ کپ کی تیاری میں 2010 سے 2020 تک ان 10 سالوں میں 6500 ورکرز کی ڈیتھ ہوئی تھی، جن میں سے زیادہ تر کی وجہ ایکسٹریم ہیٹ کنڈیشنز میں کام کرنا ہی تھا۔ ویسے تو ان مڈل ایسٹ کنٹریز میں مڈ ڈے بریک کا ایک قانون موجود ہے جس کے تحت شدید گرمی میں آؤٹ ڈور کام کرنے والے ورکرز کو دن 12 سے 3 کے درمیان ریسٹ دینا ضروری ہے، اور ریسٹ ایریا میں بھی گرمی سے بچنے کا پراپر انتظام ہونا چاہیے۔ لیکن بہت سی جگہوں پہ کفیل یہ قانون توڑتے ہوئے ورکر سے شدید گرمی میں بھی کام لیتے ہیں۔ عام طور پر تو ان کنٹریز میں قانون اتنا سخت نظر آتا ہے کہ آپ کوئی مائنر مسٹیک بھی کریں گے تو آپ کو فوراً سے لاکھوں روپیوں کے فائن کا میسج آ جائے گا، لیکن ورکر سے اتنی شدید گرمی میں کام لیتے ہوئے ان کا قانون پتہ نہیں کیوں آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ کویت اور قطر کے علاوہ ان میں سے کسی بھی کنٹری میں ورکرز کے لیے منیمم ویج کا کوئی قانون تک موجود نہیں۔ سعودی عربیہ میں منیمم ویج کا قانون موجود ہے لیکن وہ صرف وہاں کے لوکل ورکرز کے لیے۔ باہر سے آنے والے ورکرز کو چاہے جتنا مرضی کوئی کم تنخواہ پہ رکھ لے کوئی نہیں پوچھے گا، اور بعض دفعہ تو ورکرز کو تنخواہ دیے بغیر ہی کئی مہینوں تک کام لیا جاتا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کی ایک رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کی صرف 2 کنسٹرکشن کمپنیز نے پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے 21,000 مزدوروں کو کئی مہینوں کی تنخواہ ہی نہیں دی، جس کی ٹوٹل ویلیو آلموسٹ 70 کروڑ امریکی ڈالرز بنتی ہے۔ یہ تو صرف ایک کیس تھا، مڈل ایسٹ میں ہر سال ایسے کئی کیسز رجسٹرڈ ہوتے ہیں۔ ایسے حالات میں بغیر تنخواہ کے کام کرنا ورکرز کی بھی مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ انہیں یہی کہا جاتا ہے کہ
पुराने मंथ्स के पैसे लेने हैं तो फिर काम करना पड़ेगा। वर्क प्लेसेस पर वर्कर्स को काफी टार्चर किया जाता है। एक्सट्रीम हीट कंडीशंस में अगर काम एम्प्लॉयर की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं है तो कई दफा वर्कर्स को मारा पीटा भी जाता है। कुछ रॉन्ग हो गया, कुछ मिस्टेक हो गया, उधर सऊदी लोग डांटेगा, सुपरवाइजर डांटेगा, फिर इधर कंपनी में डांटन सुनो, हर जगह दिक्कत काटना पड़ता है हम लोग को। 8 घंटों का काम बोल के बिना छुट्टी के 15 से 16 घंटों का काम लिया जाता है। लिविंग प्लेसेस की हालत मजीद अबतर होती है। एक ही छोटे से कमरे में 10 से 12 बंदों को रखा जाता है और जब कोई वर्कर इस तरह की मिस ट्रीटमेंट या सैलरी न मिलने की शिकायत करता है तो अक्सर उन्हें बिना कोई सैलरी दिए डिपोर्ट कर दिया जाता है या फिर एम्प्लॉयर उल्टा उस वर्कर्स पे ही चोरी का या किसी चीज को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगा के उसे जेल करवा देता है। इन सब कंट्रीज में लेबर लॉज तो मौजूद है लेकिन उन्हें पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, जिसकी वजह से यह एम्प्लॉयर्स या कफील इन लो इनकम वर्कर्स को मिसट्रीट करते हैं।